قیام اس لیے دیے تھے کہ آؤ قیام کرو، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ آ جاؤ، پچھلی زندگی میں روزے نہیں رکھ سکے، رکھ لو، میرے اوپر یقین کرو، اپنا احتساب کر کے آؤ، تمہیں معاف کر دوں گا۔ آخری عشرہ ہے، اعتکاف میں آ جاؤ، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے آ جاؤ، اپنا احتساب کر کے آؤ۔ بے شک سارے گناہ ہیں، کوئی نیکی نہیں، پھر بھی آ جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ گناہ ہیں، اللہ کیسے آؤں، کپڑے خراب ہیں کیسے آؤں، جسم حرام کا گوشت پوست سے بنا ہے کیسے آؤں، سودی کاروبار میں ہوں کیسے آؤں، اللہ پرلے درجے کا پاپی ہوں کیا لینے آؤں، لوگ دھتکارتے ہیں کیسے آؤں۔ کہا آ جا، نہ میں تیرے گناہ دیکھوں گا، نہ میں تیرے جرم دیکھوں گا۔ ایک دفعہ سچے دل سے لوٹا، بندہ میرا ہے، کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہے، کہیں غرور تکبر بغاوت میں آ گیا ہے، آ جا۔ ماں بھی اتنے پیار سے آواز نہیں دیتی جتنے پیار سے رب بلاتا رہا، قسمت والے آتے رہے۔ شاید کوئی نہیں ملا مجھے ایسا کہ جو کہے کہ کھوٹے لے آ، گھروں میں تبدیل کر کے لے جا۔ 5-5 ہزار کے نوٹوں کے بریف کیس، گناہ کا جرم کا اعتراف کیجئے کہ 2 نمبر ہیں، کسی کٹہرے میں، عدالت میں، تھانے میں لے جاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غلطی کر بیٹھا ہوں، 2 نمبر نوٹ ہیں، اس کے بدلے میں مجھے 1 نمبر دے دو۔ لوگ پولیس کیس بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے پوری زندگی گناہوں کے انبار، پہاڑ، ڈھیریاں، جتنی بھی تیرے پاس گٹھے ہیں وہ لے آ، پنڈوں کی پنڈے لے آ، میں تیرا رب ہوں، تجھے معاف کر دوں گا۔ الا من تاب، شرط یہ ہے کہ دل و جان سے لوٹ، مان کے لوٹ، مان تران سے لوٹ، وہ آمن، اور سمجھ کہ میرے سائے میں آ گیا تو امن مل جائے گا، میرے پہرے میں آ گیا معاف کر دوں گا۔ وہ عامل صالحہ، لیکن اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کر، میں نے تجھے بندگی کے لیے زندگی دی تھی، لوٹ آ۔ میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، صرف معافیاں نہیں۔ حضرات، کتنا ہی خوبصورت عنوان ہے کہ رجوع کیجئے، عروج لیجئے۔ حروف میرے خیال میں سیم ہے، عین، را، واو اور جیم، عروج، صرف ہیر پھیر ہے، تھوڑی ترتیب بدل دو۔ رجوع، را، جیم، واو، عین، تو لوٹ کے آ، میں بلندیاں نہ دے دوں تو رب نہ کہنا۔ حضرات، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک کن کے حکم سے، ایک اشارے سے لوٹا سکتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، الی ربک قدحا فملاقی۔ کتنی مشکلوں میں پڑا ہے، کتنے دکھ سہتا ہے، کتنی تکلیفوں میں ہے تو، لیکن تجھے نہیں پتا کہ تیری ہر تکلیف کے باوجود، ہر بغاوت کے باوجود، ہر دور جانے کے باوجود، قدم قدم پہ بھاگنے کے باوجود، تیرا ہر قدم تجھے قبر کے قریب اور میرے قریب کر رہا ہے۔ کہاں بھاگے گا؟ دوڑ کہاں تک دوڑتا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، او جنوں انسانوں بھاگنا چاہتے ہو تو زمین اور آسمان کے اقطار سے نکلو،
निकल सकते हो तो निकलो, भाग सकते हो तो भागो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, बनो बागी कितना बनना है, सारी ताकतें इस्तेमाल करो मेरी दी हुई मेरे खिलाफ। ला तनफुदू, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मैं लुटा सकता हूं, मैं रब्बे अकबर हूं, मैं तुम्हारे सितारों से बड़ा, बड़ी बड़ी कहकशाओं को बनाने वाला, निजाम शम्सी को संभालने वाला, जमीनों को बिछाने वाला। पढ़ा है ना, आज ही सुना है, मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, सबका अदब कर रहे हो, मेरा ही वकार भूल गए हो। वकद खलककुम अतवारा, पता करो तो मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम्हें मरहला ब मरहला, पानी की बूंद बनाया अदम से, आग हवा पानी मट्टी से, दिमाग में मैंने खरबों खुलिये रख दिए, नाक में 50 लाख सेंसर डाल दिए खुशबू के लिए, जुबान पे 18,000 के लगभग टेस्ट बड्स रख दिए कि तू टेस्ट महसूस कर सके, कानों की समातें लहरें दे दी, आंखों को मैंने रंग पहचानने के लिए, मनाजिर के लिए बहुत कुछ दिया, सीना दिया, दिल दिया, जिस्म दिया। पानी की एक बूंद में 30 लाख तेरे जैसे और डाले, 29,99,999 पीछे हटा के तुझको चुना। तूने किसको चुना? कहां चला गया है? अल्लाह फरमाते हैं इंसान की फितरत असल में यह है कि यह गुरूर में है, धोखा खा जाता है, धोखा खा जाता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, अम्मा हवा को बनाया, जन्नत दे दी, सुकून दे दिया, खुली इजाजतें दे दी। अल्लाह ने कहा एक दरख्त के करीब नहीं जाना, बाकी सारा तेरा है। शैतान आया, प्यार के रूप में आया, मोहब्बत और मेहरबान के बन के आया, रहबर और बड़ा मुहिब बन के आया, और ये जुमले बोले, इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, जानता हूं तुम मेरी मानोगे नहीं, मगर मुझे तुमसे गरज ही कोई नहीं। मैं जानता हूं, यहां का रहता हूं, तुम कल के जूनियर हो, मैं बड़ा पुराना सीनियर हूं, बहुत जानता हूं। जन्नत में रोका क्यों है? क्यों रोका? सोचो तो सही, रोका क्यों? फलसफा क्या है? मना किस लिए करा? सिर्फ इसलिए कि जो ये फल खा ले हमेशा जन्नत में रहता है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, खा लो। बस ये फल नहीं खाया था, ये धोखा खा गया था। वही उनका बेटा और बेटी धोखा खा रहे हैं। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, करीम रब से तुझे धोखे में किसने डाला है? हमसे बितका क्यों है? भाग क्यों रहा है? कहां चला गया है? हमारे घर को छोड़ गया है। यारो, उस मां को नींद नहीं आती जिसका बच्चा घर से चंद पल के लिए गायब हो जाए। उस बाप को सुकून नहीं मिलता जिसका बच्चा अगवा हो गया हो। करोड़ों अरबों खरबों माओं से मेहरबान रब जब उसका बंदा उसके दर से अगवा होता है, तेरे रब को बड़ी तकलीफ होती है। और अगर ये लौट आए तो मेरे मुर्शिद ने कहा था, जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करके लौट आए, तेरे रब को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो लौट आइए। मेरा रब कितना उरूज देगा, मैं आता हूं, पहले लौटिए। कहा एक बंदा सहरा में था, सवारी ऊंटनी थी, ऊंटनी पे पानी और खुराक थी, नींद आई, सो गया, आंख खुली, न सवारी है न सवारी पे सामान जीस्त और जिंदगी है, न बैठ के सहरा से भाग के निकल सकता है कि 16-17 घंटे की प्यास बर्दाश्त करके भूख निकल जाए कहीं, न खाना पीना है कि इस्तेमाल कर ले। मौत के इंतजार में सहरा में लेट गया, तकलीफ में आंख लग गई, आंख खुली तो सवारी भी है, सवारी पे सामान भी है। इतना खुश हुआ, खुश होके कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक। ओ अल्लाह, अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। कहा जितनी खुशी इसको दोबारा जिंदगी मिलने से हुई है ना, अर्शे बरी पे अहले जमीन का रब इतना खुश होता है, इतना खुश होता है
وہ نہیں تانا دیتا کہاں گیا تھا، وہ نہیں پوچھتا ساری دنیا کو چھوڑ کے لباس اتار کے من حجا فلم یرفث ولم یفسق، میرے گھر میں آ جا، اپنے گناہوں کے لباس اتار کے احرام باندھ کے آ جا، ایک دفعہ آواز دے لبیک اللہم لبیک، ساری زندگی غائب رہا ہے، ایک دفعہ آ جا، حاضری لگوا، حج کر، گناہ اور ظلم کی دنیا چھوڑ دے، میں تجھے ویسے نہ لوٹاؤں جیسے ماں نے آج تجھے جنم دیا ہے، تو مجھے رب نہ کہنا آ تو صحیح، رجوع کر، لوٹا۔ لوگوں میں 2-3 مثالیں دے دوں۔ میرے بلال نے رجوع کیا تھا، کالے رنگ کا بلال، غلام بلال، گلے میں رسیوں والا بلال، امیہ کھینچ رہا ہے، جھٹکے دیتا ہے تو گردن پہ نشان پڑتے ہیں، منڈی سے خرید کے، بندہ اللہ کا تھا، بچپن میں خریدا گیا، اغوا کیا گیا، وہ حبشہ بالکل مکے کے پار، سمندر میں کشتیوں میں ڈالا، ڈاکوؤں نے لا کر کے، بحری قزاقوں نے مکے کی منڈی میں بیچا، امیہ نے پیسے دیے، رسی تھامی، غلامی کی زندگی۔ آواز آئی، او اللہ کے بندو لوٹ آؤ، غلامیوں سے آزادی مل جائے گی، کامیابیاں مل جائیں گی۔ بلال لوٹا کس کی طرف؟ کلمے کی طرف۔ 6 ارب بندے کو دعوت ہے آج، اگر میری آواز دنیا تک جا رہی ہے، ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا، کفار ہو تو لوٹاؤ اسلام کی طرف، ملحد ہو تو لوٹاؤ ایمان کی طرف، ملحد ہو تو لوٹو ایمان کی طرف، شرک کر بیٹھے ہو تو لوٹ آؤ توحید کی طرف، نفاق کر بیٹھے ہو تو لوٹ آؤ اخلاص کی طرف، رجوع کیجئے۔ ساری زندگی بدعتوں کی دلدل میں گزر گئی ہے، ایک دفعہ صرف ہاتھ اٹھا دو، اللہ میں لوٹ آیا ہوں سنت کی طرف، رجوع کیجئے، عروج پائیے، ملے گا عروج، ملے گا۔ تیرے رب نے وعدہ کیا تیرے پیمبر کو عروج دکھانے کے لیے، جبریل کو بھیجا، براق دیا، روانگی ہوئی، بیت المقدس پہنچے، دنیا کی تیز ترین لفٹ لگائی گئی، چڑھنے لگی، 500 سال کی مسافت پل جھپکنے میں بلندی دے کے پہلے آسمان پہ پہنچایا، ابھی بھی اور اوپر چلیے، پھر 500 سال کی مسافت دوسرے آسمان پہ، وہاں سے تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، ساری انتہائیں جواب دے رہی ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچا دیا گیا، آگے بڑھیے، جنت میں پہنچایا گیا، اور جنت معلی، دنیا کی جنت، جنت الفردوس، میرے رب کے عرش کے نیچے، وہاں جا کر کے میرے پیمبر کو آج تصویر نہیں دکھائی گئی، تصویر نہیں دکھائی گئی، آڈیو سنائی گئی، کوئی چل رہا ہے اتنی بلندیوں پہ، 7 سمندر پار چلا جائے، ہم کہتے ہیں بہت دور چلا گیا، 7 آسمانوں سے ماورا، سدرۃ المنتہا کی انتہاؤں سے آگے، جنتوں میں جا کے چل کون رہا ہے؟ یہ سوال کرا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا پوچھتے ہو کون چل رہا ہے؟ اتنی بلندیوں پہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ وہ تیرا بلال ہے جو لوٹا ہے، دنیا نے کوئلوں پہ لٹا ڈالا، سینوں پہ پتھر باندھے، انہوں نے گالیاں دی، مار دھاڑ کری، گلے میں رسیاں باندھی، اور پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا، جہاں 2 پل کے لیے ننگے پاؤں نہیں لگتے، ننگے بدن گھسیٹا گیا۔ یہ تیرے بلال کے قدموں کی آواز ہے، اللہ اتنی بلندی، وجہ کیا ہے؟ کہا وہ کفر سے لوٹ آیا تھا، کفر سے لوٹ آیا تھا۔ حضرات شکر ہے ہم کافر نہیں ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میرا رب اس کلمے کو عروج تو دے گا، لیکن اللہ نے ایک آواز لگائی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، او انسانوں لوٹ آؤ، اللہ کدھر لوٹیں؟ کہا میری بندگی کی طرف بندے بن جاؤ،
اللہ انسان بندے نہیں ہوتے؟ کہا ہو تو دیکھنے میں انسان پر کام بندو جیسے نہیں رہے، لوٹ آؤ۔ اللہ کیوں لوٹیں؟ تاکہ کل کو آواز دوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی 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 الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تیرے وجود میں، تیرے نفس میں طغیانی آ گئی، کلا ان الانسان لیطغی، انسان اوقات سے باہر نکل گیا، رب کے دائروں سے بھاگنے لگا، اللہ کے ذمہ داریوں کے اور فرائض سے، احکام سے خود کو جو ہے وہ باغی بنا کے نجات لینے کے لیے بھاگا۔ اللہ کہتے ہیں الرآہ استغنا، یہ سمجھتا ہے میں مستغنی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ سر میرا، یہ دھڑ میرا، یہ جسم میرا، یہ پاؤں میرے، میں بھاگ جاؤں گا۔ کہا نوح کے بیٹے کو دیکھ، پانیوں سے پہاڑوں پہ چڑھا تھا، باپ کہہ رہا تھا لوٹا، رجوع کر لے، اماں کی بات پہ نہیں جا، کشتی پہ چڑھ۔ آج وہی بچے گا جو لوٹے گا، آ جا، لیکن نہیں لوٹا گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر پہ قرآن اترا، رجوع جنہوں نے کیا رب نے تار کے رکھ دیا، بیڑے پار کر دیے۔ جنہوں نے نہیں مانی، الرآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، اوے تو نے لوٹنا ہے، میں نے لٹا لینا ہے، بھاگ کہاں بھاگنا ہے، لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہے بھائیو، لوٹنا پڑے گا۔ کہا تھا نا کسی نے کہ نماز پڑھ لو قبر اس کے تمہاری پڑھی جائے۔ حاسبو، دنیا کے سب سے بڑے عظیم حکمران، انبیاء کے بعد سب سے بڑی دبنگ جاندار شخصیت جناب عمر فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ آڈٹ کرنے والا آڈٹ کرے، اپنا آڈٹ خود کر لو، حساب کتاب خود کر لو، کھاتے خود چیک کر لو۔ اگر اس نے چیک کیے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہے، خود لوٹو۔ آج خود لوٹیے، آئیں وعدہ کریں۔ کون لوٹے گا؟ کس چیز سے لوٹنا ہے؟ میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں مگر خود نہ لوٹ پاؤں۔ میں پہلے سمجھا دوں کہ عید کس کی ہوتی ہے، عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ انما العید لمن عاد، وہ لوگوں جن کے باہر گئے ہوئے واپس نہ لوٹے ان کی کیسی عید؟ جن کے مرنے والے قبرستان سے نہ لوٹے، عید تو آئی ہے، عید الفطر ہے، 30-29 روزے گزرے ہیں، رمضان بھرپور گزرا ہے، لباس بھی نئے سے نیا ہے، لیکن ابو آپ نہیں آئے تو عید کیسی ہے؟ ماں جی تیرے بن بیٹیوں کی عید کیسی؟ شوہر بن بیوی کی عید کیسی؟ بیوی کے بغیر شوہر کی عید کیسی؟ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا اجلا لباس پہنا، وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ عَادَ، عید لوٹنے والوں کی ہوتی ہے۔ آؤ ابھی بھی رات باقی، ملاقات باقی، رمضان کے لمحات باقی، ابھی تک نہیں لوٹ پائے تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے لوٹیے، رجوع کیجئے۔ میں سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں، ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، او انسان یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی سے سارا فساد ہے، لوٹے گا تو امن آئے گا۔ اللہ کون لوٹے؟ سب سے پہلے وقت کا حاکم لوٹے۔ حکمرانوں، سیاستدانوں، اللہ تمہیں لمبی زندگیاں دے، صحت دے، سلامتیاں دے، دلی دعائیں ہیں تمہارے رب من کی مرادیں پوری کرے، لیکن رب نے تمہیں موقع دیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تمہاری ڈیوٹی اس طرف ہے جو رب نے لگائی، لوٹ آؤ۔ ابھی بھی غلطیاں کر کر کے، جرم کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے، عداوتیں پیدا کر کر کے، انسانوں کو لڑا لڑا کے وطن کو اور غیر مستحکم کرو گے۔ میرا وطن رب کے کلمے پہ نہ بنا ہوتا تو شاید کب کا ٹوٹ گیا ہوتا، جب سے کھایا جا رہا ہے شاید یہ نہ بچتا، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت، کلمے کی برکت، نام کی لاج ہے،
اس کی لاج رکھنے کے لیے لوٹ آؤ، ابھی بھی موقع ہے۔ لڑ لڑ کے، جھگڑ کے، بھیڑ کے، ٹکرا کے، الجھ کے سلجھنے نہیں ہوتی۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرو، رب کی طرف رجوع کرو، کوئی قومی طور پہ من حیث القوم اللہ کی طرف لوٹو، کوئی ایک کانفرنس رکھو، کوئی ایک اکٹھ رکھو، کوئی اجتماع رکھو، کوئی ایک جلسہ رکھو جس میں سارے مل بیٹھو، اپنی غلطیاں رب کے سامنے لا کے پنڈارا رکھو اور کہہ دو اللہ معاف کر دے، آگے سے صحیح ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے۔ جناب یونس علیہ السلام وقت کے نبی ہو کے غلطی بھی کوئی نہیں، حاکم وقت تھے، سردار تھے، حاکم تھے، بادشاہ بھی تھے، قوم کو کیا کہہ بیٹھے تم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اس قوم نے رجوع کر لیا، میرے رب نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ لوگوں رجوع کرو، عذاب ٹلیں گے، عروج ملے گا، ترقی ملے گی، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ صرف مولویوں کے لیے یا ان کے پیچھے آنے والے مسجدوں میں لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تیرے رب نے سسٹم ہی یہ بنایا ہے کہ الیکشن نہیں، اپوزیشن نہیں، تیرے نبی کی سیاست میں صرف اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ اگر کوئی بغاوت کرے، باغی کا سر اتارو، پتا چلے کر کو کوئی سر نہ اٹھائے، من حیث القوم ملو، مشورے کرو، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، پیغمبر کے منہج پہ سیاست کو لے کے آؤ، تیرا رب دنیا میں وہ مثالی معاشرہ نہ لوٹا دے، عروج نہ دے جو مدینہ کو ملا تھا، تو رب کو رب نہ کہنا، وعدہ ہے اللہ کا۔ رجوع کرنا ہے تو لوٹو، عدلیہ کے ججو، اے ججز لوٹ آؤ۔ کیوں ہے خانہ جنگی؟ کہا تھا میرے پیغمبر نے، سنن ابن ماجہ، ارشاد نبوی، مرشد کی رہنمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب وقت کے ججز، ان کے حکمران، ان کی عدلیہ، چیف جسٹس بھی کیوں نہ ہو، قرآن و سنت سے ہٹ کے جب فیصلہ کرے گا تو قومیں لڑیں گی، خانہ جنگی ہوگی، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، گالیاں ملیں گی۔ اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو، مصطفیٰ کی طریقت کی طرف لوٹو، رجوع کر لو اس واقعے کی طرف۔ آج بھی موقع ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور تم بنی مخزوم کی بیٹی فاطمہ کی پیالے کی چوری ثابت ہونے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جج اور عدلیہ سے ایک ہاتھ کٹنے پہ سفارش لے کے آئے ہو، سنو، اگر یہی کام میری بیٹی فاطمہ، حسنین کی ماما جان فاطمہ، علی کی اہلیہ فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ بھی کرتی، میری عدالت سے یہی فیصلہ ہوتا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، بھلے محمد کی بیٹی فاطمہ کیوں نہیں۔ اور رجوع کرو، میرے پیغمبر کے معاشرے کو عزت ایسے نہیں ملی تھی، اسلام کو عروج ایسے نہیں ملا، کچھ کیا گیا تھا۔ رجوع کرنا ہے تو وہ کلا لوٹیے، بہت ہو گیا، اللہ نے آپ کو پاور دے دی، آپ نے اپنی اٹارنی یوز کر لی، آپ نے اپنی ہیبت اور قانون، کالا کوٹ استعمال کر لیا، سب بدل جائے گا اگر وہ کلا فیصلہ کر لیں کہ جھوٹے آدمی کا قاتل کا کیس نہیں لینا۔ لیکن میں جب کچہریوں میں گیا، میرا لاشا تڑپ رہا ہے، میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، دوسری طرف وکیل نے کہا میں نے اگر نہ لیا تو کوئی اور لے گا، میں نے کیس نہ پکڑا تو کوئی اور پکڑے گا۔ کیا یہ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ اگر غلط کا ساتھ نہ دیتے، تعاونوا علی البر والتقوی ہوتا، بھلائی کے کاموں میں ساتھ ہوتا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس پہ عمل ہوتا، کہا محبوب مظلوم کی تو مدد کروں جو بھائی ہے، ظالم کی مدد کیا کروں؟ کہا اس کو ظلم سے روک۔ وہ کلا حساب بڑا سخت ہے،
کل قیامت کے دن تمہاری ہزاروں دلیلیں، ساری فیسیں، ساری جرا، زبان کی تیزیاں، لب و لہجے کی شدتیں، تمہاری ساری اجتماعیت اور اکٹھ رب خاک بنا کے رکھ دے گا۔ اگر رجوع نہ کرا، رجوع کر لو، سچی توبہ میں آج بھی کامیابی ہے۔ رجوع کرنا ہے تو کاروبار کرنے والوں رجوع کرو، سود کھانے والوں، بڑا برا لگتا ہے کسی کو سودی کہا جائے، لیکن آپ کو علم ہے، مجھے بھی علم ہے، ہمارے بینک، ہمارے کھاتے، لین دین، جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہو، غیر مسلم بیٹھے ہو، تیرے میرے وطن عزیز پہ ادھار لے کے سود کے پیسوں کے اوپر مقروض بیٹھے ہیں۔ اگر پہلے قرض پہ پکڑا ہوتا، ہاتھ روکا ہوتا کہ جناب قرض کس لیے لے رہے ہو؟ میرے لیے، مجھے نہیں چاہیے، کہاں لگانا ہے؟ سڑکوں پہ، میں پیدل چل لوں گا، کہاں لگانا ہے؟ صنعت پہ، میں کھڈی کا کپڑا پہن لوں گا، مجھے سود نہیں چاہیے، رب سے جنگ نہیں چاہیے، میں دن بدن جو ہے واپس بیک گیئر لے کے، میرا ملک ترقی سے کئی روٹ کے دور ہو گیا ہے، ترقی روٹ گئی ہے، عروج روٹ گیا ہے، زوال در زوال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے آنکھیں کھولی ہوتی، جیسے دیگر کاموں کے لیے احتجاج کیے ہیں، اللہ کی قسم رجوع کیا ہوتا تو میرا رب اپنے خلاف جنگ لڑنے والوں کو ترقیاں نہیں دیتا، آج ہم بچ گئے ہوتے۔ اگر رجوع کرنا ہے کم از کم انفرادی حیثیت پہ تو سود چھوڑ دو، تجارت کرو، کاروبار کرو، سود سے کہیں بہتر ہے کلفی لگا لو، پکوڑے لگا لو، تھوڑا بہت رزق روٹی چلا لو، اتنے جمع کر کے اگر حلال کے کمائے تو تب بھی حساب ہونا ہے، حرام کے کمائے تو ذلت و رسوائی اور رب سے جنگ کے جو نتیجے ہیں، میرا رب معاف کرے، عذاب علیم، دردناک سزائیں کس نے سہنی ہے؟ رجوع کرنا ہے تو کیجئے۔ وقت کے اماموں، خطبہ رجوع کریں، کس سے رجوع کریں؟ اللہ کی طرف، خالص دین دینا ہے، جعلی نہیں دینا، توحید دینی ہے، شرک نہیں دینا، حق دینا ہے، باطل نہیں دینا، رجوع کیجئے، سنت لینی ہے، بدعت سے بچنا ہے، رجوع کیجئے۔ اگر کرنا چاہتے ہو آباء و اجداد کے جمود میں گاڑی لا کر کے مین چوک میں کھڑی کر دوں، لوگوں کا رستہ بند ہو، میں جامد پوری ٹریفک کو بلاک کر دوں، کوئی تو آئے گا کہ جناب سٹیئرنگ کس لیے ہے؟ رائٹ موڑ نہیں، جگہ لیفٹ موڑ نہیں ہے، آگے موو کر جا، نہیں چل رہا، بیک گیئر لگا۔ اگر پھر بھی ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں تو لوگ اٹھا کے کہیں سائیڈ پہ تو کریں گے، کرین تو آئے گی۔ یہ کس طرح کا جمود لے کے، لفظ تقلید کو مقدس بنا کے، انبیاء کے مد مقابل آ کے، دلیل کے مد مقابل آ کے، حدیث کے مد مقابل آ کے، آج تو نے اور میں نے فرقوں کو عزت دی، عروج دیا ہے۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کر کے عزت نہیں ملتی۔ رجوع کرنا چاہتے ہو تو لوٹو، عروج پانا چاہتے ہو تو لوٹو۔ تمہارا رب وہ عزت نہ دے جو سلمان فارسی کو ملی تھی، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، محبتیں چھوڑی، کلیسے کو چھوڑا، رسوم چھوڑے، رواج چھوڑے، پرانے عقائد چھوڑے، آ کر کے پیمبر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، مور نبوت کو دیکھا، اور پھر جب کلمہ پڑا تو لوٹے۔ سلمان و منا اہل البیت، میرے رب نے فارس سے اٹھائے ہوئے شخص کو اتنی عظمت دی ہے کہ اہل بیت کا فرد بنا دیا۔ لوٹنا چاہتے ہو تو سچ دو، عوام آپ بھی لوٹیں۔ کس طرف لوٹیں؟ الی الکتاب والسنہ، پوچھو، دلیل مانگو، کہانیوں پہ نہیں، قصوں پہ نہیں، ڈنڈی مارنے والوں پہ نہیں، جھوٹ بولنے والوں پہ نہیں، نبوت کے جعلی دعوے کرنے والے بڑے لوگ آئے، دجال بن کے، کذاب بن کے۔ امن کی جگہ کہاں ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوٹنا پڑے گا،
لوٹنا چاہتا ہے تو جوا کھیلنے والا لوٹے، یہ لاٹریوں والے لوٹیں، یہ بانڈز والے لوٹیں، یہ چھوٹی چھوٹی پالیسیاں اور بڑی بڑی سکیمیں بنا کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوٹ آؤ حرام خوری سے حلال خوری کی طرف، تھوڑا کھا لو حلال کا کھا لو۔ میرے پیغمبر نے انگلی ڈال کے منہ سے وہ کھجور نکال دی تھی جو شک والی تھی۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کرپشن ہے، ملاوٹ ہے، مگر ہم لوٹ نہیں رہے۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ لوٹو اور بدلو، خود نہیں بدلے، کب بدلیں گے؟ کب بدلیں گے؟ سر جی جو حالات بن چکے ہیں، انفرادی توجہ کی ضرورت، آؤ اپنے اپنے جرم لے کے، گناہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اٹھو یہاں سے، چلو گھر میں، جاؤ دکان کے کونے میں، جائیے اپنے آفس میں، بچھائیے کہیں جائے نماز نہیں ہے سائیڈ پہ بیٹھ جائیے، کرسی سے اتر کے تھوڑا نیچے بیٹھیے، جھولی پھیلائیے، آنسو بہائیے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، میرا بندہ جرم کر کے لوٹا، تنہائی میں لوٹا، کسی کو بتایا نہیں ہے، غلطیوں پہ آنسو بہایا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا رب قبول کر لے گا، ہاتھ بڑھا دے گا۔ تو دوڑ کے آ، میں بھی تیری طرف دوڑ کے آؤں، تو ہاتھ بڑھا، میں تجھے آگے بڑھ کر کے ملوں، میں قدر کرنے والا، میں گناہوں کو بدل دینے والا۔ حضرات آج ضرورت ہے، اگر میں ایک ایک چیز کو گننے لگوں تو لمبی لسٹ ہے۔ اللہ کے لیے ہر بندہ اپنی کرپشن دیکھے، فراڈ دیکھے، غلطی دیکھے، جرم دیکھے، لوٹ آئے۔ زندگی عارضی ہے، کرائے کے مکانوں پہ پیسے نہیں لگائے جاتے اور اپنے مکان کی امید رکھی جاتی ہے۔ رب نے جو تمہارا اپنا مکان رکھا ہے وہ قبرستان میں ہے، جو دائمی زندگی ہے وہ جنت والی ہے، جہنم خوفناک ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہارا رب تمہیں ساڑ کے کیا کرے گا، مار کے کیا کرے گا، سزا دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم لوٹ آؤ شکوے کی بجائے شکر کی طرف، گناہ کی بجائے نیکی کی طرف، جرم کی بجائے بھلائی کی طرف، اور رہزنی کی بجائے رہبری کی طرف، خیر خواہی کی طرف، دین کی طرف، توبوا الی اللہ جمیعا، سارے آ جاؤ، میں سب کے کھوٹے سکے لے کے کھروں میں بدل دوں گا۔ آئیے اللہ کے حضور اجتماعی توبہ کریں، رجوع کریں، اپنے اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، نظریں جھکائیں اور درد دل سے کہیں اللہم انک عفو۔ او میرے مولا، تجھے کھوٹا مال لے کے، خام مال لے کے اصلی مال دینا اچھا لگتا ہے؟ اللہ مٹی لے کے سونا دینا تجھے اچھا لگتا ہے؟ اللہ بندہ گناہوں کا پلندہ لے کے شرمندہ ہو کے تیری رحمت کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ مالک قبول کر لے، تیرے رب کا وعدہ ہے، لوٹ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ چینج کرانے آیا ہوں، کھوٹے سکے اللہ بدل دے، نیکی عطا کر دے، بھلائی عطا کر دے، اچھوں میں نام لکھ دے، گڈ بک میں نام ڈال دے، مجرموں کی لسٹ سے نکال دے، اور اللہ تیری جنتیں مانگنے آئے ہیں، جنتوں کا مہمان کر دے، اللہ ہماری گردنیں آزاد کر دے۔ یقیناً میرا رب سنتا ہے، آج بھی سنے گا، لیکن لوٹیں، واپس آئیں، اپنے جاب کو دیکھیں، کام کو دیکھیں، شعبے کو دیکھیں، اس میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھیں۔ اگر دہی میں چھوٹا سا بال نظر آ جائے تو نکال لیتے ہو، چائے میں مکھی آئے نکال دیتے ہو، کمرے میں مچھر آئے کتنی کوشش کرتے ہو کہ مر جائے یا اڑ جائے۔ پوری زندگی گناہوں کے پلندے لے کے بے فکر ہو کے گھوم رہے ہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، مجھے رب کی ضرورت نہیں، راہ استغنا، یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل بے نیاز ہوں۔ اللہ کہتے بے نیاز نہیں ہے، تو نے آنا ہے، تو نے آنا ہے، میں نے لوٹانا ہے، لوٹ مگر عزت کے ساتھ، عروج پا کے۔ حضرات رمضان خوبصورت گزرا، اللہ اسے اور خوبصورت کر دے گا۔ اگر آج کے دن، یہ اگر دن آخری بنتا ہے، میری دعا ہے اللہ کل کا روزہ بھی دے دے، اللہ کل کا روزہ بھی دے دے۔ اللہ ہم لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ ہم ایک اور رات لینا چاہتے ہیں، ایک اور ملاقات چاہتے ہیں۔
अल्लाह मुलाकात चाहते हैं, मुलाकात, अल्लाह लौटना चाहते हैं। अल्लाह नहीं भी कोई मेरा भाई बहन लौट रहा, अल्लाह पेशानी के बालों से पकड़ के लौटा डाल, अल्लाह अपना बंदा बना ले, अल्लाह अपनी रहमतों का साया कर दे। यकीनन इंशाअल्लाह 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 ये रमज़ान बड़ा अजीम होगा और ये ईद बड़ी ही सईद होगी। अल्लाह मेरे और आपके लिए मामलात आसान कर दे। अल्लाह से दुआ है, मालिक दर्द पेश किया है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खताकार हैं, तेरे घर में आए हैं। अल्लाह हम हारे हुए हैं, तेरे पास आके जीतना चाहते हैं। अल्लाह धूप में सताए हुए हैं, तेरी छतरी और तेरे साए में आना चाहते हैं। अल्लाह दुनिया ने दोनों हाथों से लूटा है, अल्लाह तेरी पनाह में आना चाहते हैं, अपनी पनाह में ले ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। साहब भाई तशरीफ़ रखें, अलविदाई नज़म होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ज़ीलत शेख प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक़ साजिद हाफ़िज़ुल्लाह दुआ फरमाएंगे। तो नज़म के लिए, अलविदाई नज़म के लिए मैं दावत देता हूँ हाफ़िज़ अली मैस को। वैसे इसकी तबीयत 15-20 दिन से बुखार वगैरह है, लेकिन उसके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह इसको सेहत दे। तो नज़म के लिए, अलविदाई नज़म के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ अली मैस। ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਕਾ ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਚੀਖ ਵੱਜੇ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीमार मैं हूँ, लग घाव रहे थे, तो ज़रा जाग के थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से जवाब देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा, रमज़ान जा रहा है। हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा, रमज़ान जा रहा है। हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा, रमज़ान जा रहा है। जिसकी वजह से सारे हम शाद माथे यारो, जिसकी वजह से सारे हम शाद माथे यारो। खुशियों का साथ लेकर मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा, रमज़ान जा रहा है। रहमत का ये समंदर, रहमत का ये समंदर,
برکتوں کا دریا، رحمت کا یہ سمندر، یہ برکتوں کا دریا، داغ فراق دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، رحمان کی طرف سے آیا تھا ایک مہمان، رحمان کی طرف سے آیا تھا ایک مہمان، ہم سے بچھڑ کے سوئے رحمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، شب کو قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا، شب کو قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا، پورا سنا کہ ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، جس میں سجے ہوئے تھے جس میں سجے ہوئے تھے اجر و ثواب نیکی، ہو کر جہاں سے رخصت سلطان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہر گھونٹ گر زباں پر نغمات الوداعی، ہر گھونٹ گر زباں پر نغمات الوداعی، ہر مسلمان کے دل کا ارمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، محفل علی کے اپنی مغموم غم زدہ ہے، محفل علی ہے اپنی مغموم غم زدہ ہے، کچھ روز ہم میں رہ کر رمضان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان
زمان جا رہا ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الہ العالمین تیرے بندے ہیں اللہ، تیرے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں مالک. جتنی بھی تیری تعریفیں کریں اتنی کم ہیں. آسمان کے تھال، زمین کی ساری فضائیں، خلائیں بھر کے اللہ تیرے نام کرتے ہیں، قبول فرما لے. اللہ تو ہم سے ناراض ہے، ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم سے راضی ہو جا. رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا. اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں، تو نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مگر ہم تیری قدر نہیں کر پائے. اللہ ہمیں قدردان بنا دے. اللہ ساری زندگی نعمتیں کھا کے نہ شکر رہے ہیں، شکر گزار بنا دے. اللہ زبان تیری نعمتیں کھا کھا کے گھس گئی لیکن تیرے شکر ختم نہیں ہوئے. اللہ اس زبان پہ شکریہ اللہ پیدا فرما. اللہ یہ دل تیرا ہو کے بھی تیرا باغی ہے، اللہ اس کی دھڑکنیں اپنے تابع کر دے. اللہ میرے دماغ کے قلبوں کو لیے اللہ تیری عطا ہے، مگر یہ غیروں کو سوچتے ہیں. اللہ اسے اپنی سوچیں عطا فرما دے. اللہ میرا بدن کتنا طاقتور ہے، اللہ گھنٹوں ڈیوٹیاں کرتا ہے لیکن تیرے گھر میں 8 منٹ آ کے کھڑا ہونا بھی اس کے لیے مشکل ہے. اللہ اس کو طاقتیں عطا فرما دے. الہ العالمین سائل بن کے اللہ ہماری حالت دے، اللہ ہماری حالت دے. کتنے مالدار لوگ، اہل علم لوگ اللہ دنیا کے اندر بڑے نامی گرامی شہرتوں والے تیرے در پہ اللہ بھیک پہ ٹکڑے مانگ رہے ہیں. اللہ عطا فرما. اللہ جھولیاں بھر دے. اللہ غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کو ہم دے کے پوری نہیں کر سکتے. اللہ اپنی جناب سے دے، اللہ اپنی جناب سے مستغنی فرما دے. اللہ در در کی بھیک سے لوگوں کو اللہ بچا لے. اللہم اکفہم بحلالک عن حرامک. اللہ حرام سے بچا لے، حلال عطا فرما. اللہ میری روٹی روزوں میں، میرے لقموں میں، اللہ میرے بچوں کی خوراک میں اللہ جانے نہ جانے میں حرام ہے تو اللہ اسے ختم فرما. اللہ میری مدد فرما. اللہ ہم سب کی مدد کر. اللہ ہم سب کی مدد فرما. اللہ ہم اس وقت بالکل ننگے ہیں، تنہا ہیں، خالی ہیں، اللہ زوال میں ہیں. اللہ عروج عطا فرما. اللہ ہماری اجتماعیت ختم ہو گئی. اللہ فرقہ واریت نے اپنا جال بچھا دیا. اللہ ہمیں اکٹھا کر دے. اللہ مسلمانوں کو ایک کلمے پہ اکٹھا فرما دے. اللہ نفرتیں ختم فرما دے. اللہ بغض اور کینوں کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے سینوں کو پاک کر دے. اللہ میرے وطن کو پاک اور صاف کر دے. اللہ گناہوں کی دلدلوں سے نکال لے. اللہ جرم کی دنیا سے بچا لے. اللہ پاپی تیرے دروازے پہ آئے. اللہ چہرے دکھانے کے قابل نہیں. اللہ جھکی نظروں کو دے، ان شرمندگیوں کو دے. اللہ کہیں پناہ نہیں مل رہی. اللہ کہیں پناہ نہیں مل رہی. اللہ بات بات کے دیکھا ہے، تڑپ تڑپ کے دیکھا ہے. اللہ راتوں نے نیند چھین لی ہے. اللہ فکر اور غم ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے. اللہ اپنے بیگانے بن گئے. اللہ اپنے ہی دشمن بن گئے. اللہ ان کو اپنا بنا دے. اللہ خون سفید ہو گئے ہیں.
اللہ رشتہ داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، میرے مالک ان کو قائم رکھ، اللہ ہمارا بھرم رکھ، الہ العالمین خطاؤں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ اے ہمارے اللہ ہم پہ مہربان ہو جا، اللہ ہم سب پہ مہربان ہو جا۔ اللہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں تیرے لیے کن کا ایک آرڈر ہے، اللہ ہمارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ میں بڑی ساری دنیا کو اس وقت دیکھتا ہوں، شادیوں کے بارے میں اولادوں کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ مدد فرما دے۔ اللہ رشتے نہیں مل رہے، مدد فرما دے۔ اللہ اچھے جوڑے بنا دے، اللہ ساتھ اچھے عطا فرما دے۔ اللہ جو رشتے ہو چکے ان میں پختگیاں دے دے، اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ جن جوڑوں کی جھولیاں خالی، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے غنی ہونے کا واسطہ، اللہ ان کی جھولیوں میں اٹھا دے۔ اللہ اولاد کا میٹھا میوہ دے دے، بیٹوں کی کمی ہے تو بیٹیاں دے دے، اللہ جہاں بیٹے نہیں بیٹے دے، بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ صحت والے، ایمان والے، عزت والے، آبرو والے دے۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے مولا، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اس مجلس میں کوئی بھی باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، اللہ ان کی اولاد پاس ہے، اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ دور ہے تو قریب کر دے، اللہ صرف دنیا میں گم ہے تو اللہ دین کی طرف بھی لے۔ میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک، بیماروں کو شفا دے دے اللہ۔ اللہ میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے اساتذہ، میرے عزیز و اقارب، اللہ دکھ نہیں دیکھے جا رہے، اللہ ہسپتالوں کے اندر مریض نہیں دیکھے جا رہے، اللہ اپنی رحمت سے شفائیں دے دے۔ اللہ حادثاتی ناگہانی موتیں بڑھتی جا رہی، اللہ اس وقت چاروں طرف جہاں دیکھتا ہوں ایمرجنسیاں بڑھ گئی ہیں، گلی گلی میں فارمیسیاں بڑھ گئی ہیں، اللہ ان بیماریوں سے نجات دے دے، اللہ ان بیماریوں سے نجات دے دے۔ اللہ ہم سے، ہمارے ہی زرعی ملک سے ہماری فصلیں چھن گئی ہیں، اللہ منہ کے لقمے چھن گئے ہیں، اللہ آٹے کی لینوں میں موتیں ہیں، الہ العالمین عزت کی روٹی دے دے، اللہ عزت کی روٹی دے دے، اللہ اپنی جناب سے عطا فرما دے، اللہ ہماری فصلوں میں برکت دے دے، اللہ ہمارے باغات میں برکتیں دے دے، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت دے دے، اللہ ہم جس چیز کو ہاتھ لگائیں اللہ سونا بنا دے، اللہ اپنی جناب سے، اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے الہ العالمین ہمارے جھولیاں بھر دے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میں نے اپنے جگر کے گوشے کھوئے ہیں، اللہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی باپ، کہیں دونوں، کہیں کوئی ایک، اللہ تیرے پاس آ گئے ہیں، اللہ ان کی مہمان نوازیاں اچھی فرما۔ اللہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، اللہ میرے والدین پہ رحمتیں فرما، اللہ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہر گھر میں کوئی بھی بیٹا بیٹی ہے، ماں باپ کوئی ایک یا دونوں جا چکے ہیں، اللہ اولاد کو صدقہ بنا دے، اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ فوت شدگان کی قبروں کو وسیع کر دے، اللہ نور کے بکے بنا دے، اللہ جنت کی مہمان نوازیاں کر دے، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ ہمارے بچے چاروں طرف سے فکری نظریاتی طور پہ اغوا کیے جا رہے ہیں، اللہ کھلاتے ہمیں، پلاتے ہمیں، سنبھالتے پالتے ہمیں، اللہ والدین کے باغی بن گئے، اللہ ان کو لٹا دے، اللہ نہیں مانتے، اللہ نہیں سنتے، اللہ ان کی سماعتیں بحال فرما دے، اللہ ان کی فرما برداریاں ان کو دے دے، اللہ والدین کے سائے سروں پہ سلامت رکھ، اللہ جب چلے جاتے ہیں تو قدریں پھر ہوتی ہیں، اللہ زندگی میں قدردان بنا دے، اللہ میرا وطن غیر مستحکم ہے، اللہ مستحکم، اللہ جدھر نکلتا ہوں نہیں دیکھا جاتا، اللہ ایک چھوٹی سی چوٹ لگے تو تکلیف ہوتی، اللہ میری پوری دنیا امت مسلم کٹی ہوئی، اللہ بیت المقدس، اللہ بیت المقدس، اللہ تو کیسے برداشت کر لیتا، اللہ تیرے بڑے حوصلے، مالک ہم سے نہیں دیکھا جاتا، کریم اللہ، مہربان اللہ، اللہ ہمارے
ذلت ہے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ، یہ چاند، یہ ہمارے پھول اللہ، یہ جھولیوں میں تڑپتے اللہ، یہی نصیب تھا ہمارا اللہ، تو نے تو ہمارے لیے عروج لکھا تھا اللہ، تو نے کامیابیاں کی تھی اللہ، ہر چیز سے بھاگ گئے اللہ کی یہ باتیں توڑے ہیں مجھے اللہ اکبر اللہ، میرے حرمین شریفین کی حفاظت اللہ، چاروں طرف سے محلی نظریں اللہ، ختم نبوت کے عقیدے پہ اللہ، تیری محبوب کی سنتوں پہ وار ہے اللہ، سنت کے متوالوں پہ وار ہے اللہ، کتنی کھلی چھٹیاں ہیں کچھ تیرے دشمن اللہ جیسے بھی ہے تیرے ہیں اللہ، معاف فرما مالک، معاف فرما دے اللہ، گناہوں پہ اللہ اپنی رحمت کی لانے اللہ، نصیبیں چھکے میرے مالک اللہ، تیری قسم ہے ہمارے آنسو بھی چھالی ہمارے رونے اگر سچے ہو اللہ، یہ بھیگی ہوئی داڑیاں، یہ بہتی ہوئی آنکھیں، یہ آنسو اللہ، تو ان کی قدر کرتا تھا، تیرا عرش گر جاتا تھا اللہ، آج ہمارے خون کے قطروں سے نہروں سے اللہ، تیری آنکھ سے بھی تو نرم نہیں اللہ، تو بڑا کریم ہے اللہ، ہم پہ نرم ہو جا اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری زندگیوں میں بھی ہمارا رکھ اللہ، ہمارے جانے کے بعد بھی اس دین کا اللہ پہرے دار رکھ اللہ، ہماری زندگیوں میں ہم سے چھن گئے اللہ، ملحدانہ سوچ ہوتی ہے اللہ، بغاوتے ہیں اللہ، ہم نے تیرے نصاب بدلے ہیں، تیری کتاب بدلی ہے اللہ، تیرا کوئی اللہ، تیرے سے کچھ نہیں اللہ، ہماری غلطیاں ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے بیٹھے ہیں اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ رمضان معافی کا کر دے اللہ، یہ رمضان معافی کا کر دے اللہ، یہ مغفرتوں کا کر دے اللہ، یہ رحمتوں کا کر دے اللہ، فرشتوں میں بیٹھ کے ایک دفعہ کہہ دینا میرے سارے بندوں کو جہنم سے آزاد اللہ، گرمی نہیں سہی جاتی اللہ، دنیا کا پسینہ برداشت نہیں اللہ، جہنم کی پیٹ کیسے، یہاں گرم پانی نہیں پیا جاتا اللہ، ہوا کھولتا پانی کیسے اللہ اللہ، ہم بہت نہ ڈر ہو گئے ہیں اللہ، اپنا ڈر پیدا کر دے اللہ، ہمارے دل نرم کر دے اللہ، اس شہر کے باسیوں پہ رحمت فرما اللہ، اس ملک کے باسیوں پہ رحمت فرما اللہ، پکا کر دے، مستحکم کر دے اللہ، دشمنوں کی تدبیریں ان پہ الٹی کر دے اللہ، ہماری تیرے دین سے، تیرے جہاد سے، تیری رحمتوں سے اللہ، دوریاں اللہ ناقابل برداشت ہو گئی اللہ، معاف فرما اللہ، اپنے کرم کے نزول کر دے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے اللہ، جو بیٹے بیٹیاں امتحان ہوئے اللہ، ان کی کامیابیوں کے پروانے لکھ دے اللہ، انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، زندگیوں کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے الہ العالمین، قبر نشر حشر موت اللہ، سب آسان فرما دے اللہ، محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دینا اللہ، قیامت کی پیاس میں مت مار اللہ، جہنم سے بچا لینا اللہ، اپنا سایہ دینا اللہ، تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں مولا اللہ، جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے تو نے اللہ، وعدے تو نبھا دے اللہ، ہمارے لیے جنتیں لکھ دے اللہ، جیسے یہاں اکٹھے ہیں وہاں بھی اکٹھے فرماتے ہیں اللہ، ہم مانگتے تھک جاتے ہیں تو دیتے نہیں تھکتا اللہ، حفاظت فرما اللہ، کرم فرما اللہ، رحمتوں کے نزول فرما اللہ، دلوں کو سکون عطا فرما اللہ، ناچاکیوں کو ختم فرما اللہ، دوریوں کو قربت دے، بیماریوں کو شفائیں دے اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے اللہ، ہمارے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیر اللہ، معافیوں کے قلم پھیر اللہ، معاف کر دے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم